اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ سدا سکھی رہیں، سدا آباد و شاد رہیں، سدا سلامت رہیں، اور خدا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بات شروع کرتے ہیں، اور جدھر ماحول جاتا گیا وہی نوکری کریں گے۔ آپ کا قدم قدم چل کے آئے قبول ہو، بانیان جشن کی فرش عذاب بچھائی بھی قبول ہو۔ میرا اللہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باڈی لینگویج نہیں بتا دی ہوگا کہ میں کم پڑھنا چاہتا ہوں۔ امیر گرامی ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں۔ مجھے بغانہ جنگ کا سفر کرنا ہے، میں نے شاہ صاحب سے گزارش کی تھی کہ مجھے جلدی پڑھوا دے، لیکن اب وہ سید ہیں، جیسے ان کا حکم تھا وہی نوکری۔ لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، میں نے خطبہ بھی جلدی جلدی ختم کیا، میں ڈائریکٹ نظم شروع کر چکا ہوں۔ بس اب آپ لوگ صرف یہ جانیے گا کہ وقت کا مضمون پڑھ رہا ہوں، جناب قاسم علیہ السلام کی آمد کی شب ہے، تو میں انہی کی رجز کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ماہ شعبان ہے، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ماہ شعبان ہے جس پورے مہینے میں میرے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی ہوئی۔ جہاں جہاں سے مجھے بات یاد آ رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی داد کی ریکوائرمنٹ بھی رکھتا ہوں، اچھا نہیں لگتا۔ آپ سنیے، یہ موسم جیسا بھی ہے بس آپ سنیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قوم وہ ہے جو کبھی گولیوں کی بارش میں یہ تو پانی کی بارش ہے۔ سامعین گرامی، مصرع ہے کہ قاسم ہوں، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں۔ آپ پلیز مجھے دیکھیے گا، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ پلیز حکم کرو، ابھی بھی میں نے آگے جیسے پہنچنے کی میں چاہتا ہوں۔ قاسم ہوں، شہزاد صدی ذرا ہل سب چھوڑ کے بس مجھے سنیے 2 منٹ، 4-5 شعر سنیے میں نے۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، خطیب ممبر سلونی کا ایک پوتا، نام قاسم، ظاہراً عمر 11 سال، 10 لاکھ کے لشکر کے سامنے آئے اور ایسے جنہیں پنجابی سے یاد ہے پپا پار، ایسے اپنی ایڑیوں کے زور پہ کھڑے ہوئے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا اور اسی پہ جنگ جیت لی۔ مسکرا کے فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں، تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون۔ فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں، ورنہ آپ مجھے اس وقت پڑھا دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، مجھ سے سنو بس، اب نظم شروع ہو، ورنہ کی بات میں کم از کم 20 منٹ کی بات کر کے نظم شروع کرتا ہوں۔ اب مجھے سنو، یہ لکھنوی لہجہ، یہ ہندوستانی رواج ہے، پاکستان میں یہ زبان پڑھی جا رہی ہو، مجھے دوسری بار ممبر پہ حکم کیجیے گا میں نہیں آؤں گا۔ زبان اتنی گھونڈی ہو گئی، الفاظ اتنے گرے ہوئے ہو گئے معذرت کے ساتھ، اب آپ اچھا بول بھی نہیں سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اردو کی نفیس ترین شکل ہے۔ میں 5 لائنوں پہ چھٹی دے رہا ہوں، 6 مصرے پہ میں شہر کی عوام میں کھڑوں، پڑھا لکھا مجمع، مجھے ان ینگ جنریشن سے دعا چاہیے۔ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر حیدری محاذ کا میں قلعگیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں، تو پھر سنو سینے میں دل ہے فاتح بدر حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین۔
نوجوان بیٹھے ہیں, آپ دیکھیے کہ ایڈجسٹ مضمون کی ترتیب, قافیہ بندی, بندش, خیال, لغوی معنی, اصطلاحی معنی, تفہیم. خدایا باتیں چھوڑیں اور مجھے سنیں پلیز, میری محنت کو ضائع نہیں کریے خدایا, ورنہ بعد میں پڑھنے والے آ چکے, میں نے ممبر دے دیتا ہوں. الفاظ کا قتل کر رہے ہیں, میرا سفر برباد ہو جائے. ہر حوالے سے دیکھیے کہ بات لٹریچر پہ پوری اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی. تہذیب یافتہ قوموں کی یہ نئی عادت ہوتی, آداب محفل ہوتے ہیں, جو پڑھ رہا ہو اسے سننا چاہیے. شہزادہ فرماتا ہے میری طرف دیکھو, میں کون ہوں. زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین, سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین, کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین, خود عسکری و مہدی کے دین جان مشرقین, تو مصرع اول سے کعبہ ساکن خزرہ کا آئینہ, ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ. پتہ چلے گا کہ کتنے جوان ہیں جو اردو ادب سے واقف ہیں. سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلیم, پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید. لوہے والا سورہ الحدید, زرہ الحدید, کرتے ہیں رن میں وقت وغا ہم لہے شدید, یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید. میرے والد کی لائبریری ہے, اب اس میں اب انہوں نے تو وہ عربی اور فارسی کے حساب سے کچھ کتب رکھی نہیں ہے. الحمدللہ میرے اپنے والد میں کبھی عالم دین نہیں کہتا, میرے بابا کو مقدس میں درس خارج تک پڑھتے رہے. معذرت کے ساتھ میں بہت آپ کے سامنے طالب علم ہوں. اب اس کتب خانے میں کچھ کتابیں میری مرضی کی ہیں, کچھ ناولسٹ لوگوں کی کتابیں ہیں, میں اساتذہ کو پڑھتا ہوں. آپ جس پہ چاہیں بات کر لیں, بہت نہیں بھی جانتا تو اپنے قد سے زیادہ جانتا ہوں. دنیا میر اور غالب پہ مر رہی ہے, میں کہتا ہوں بادشاہ امیر خسرو پہ بات کی جائے, جو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر, قلی قطب شاہ پہ بات کی جائے. پھر غالب اور میر تو بہت بعد میں آئے نا. اب مثال کے طور پہ میرے پاس دیوان غالب موجود ہے, دیوان میر تقی میر موجود, کئی مرزا غالب ہو تو ایک میر تقی میر بنتا ہے. میر تقی میر کا پورا دیوان میرے پاس موجود ہے. میر انیس کا پورا دیوان موجود ہے. انیس کا جو پورا دیوان مجموعہ کلام میرے پاس پڑا ہوا ہے جواہر انیس کی صورت میں. شہزاد بادشاہ اب وہ پورے کلام کی بہت زیادہ میرے نزدیک عزت ہے. باخدا میں موبائل دوست نہیں ہوں, میں کتاب دوست آدمی ہوں. کتاب آپ کو گہرا کرتی ہے, کتاب آپ کو اپنے آپ سے دوستی کرواتی ہے, کتاب آپ کو خود سے سوال کرنے پہ اور اندر سے جواب دینے پہ مجبور کرتی ہے. کتاب والی لینگویج کو, اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم بیچاروں کو اپنا ایج فیلو دوست ملتا نہیں ہے اپنے ذہن کا, پھر آپ جیسے بڈھوں کو تنگ کرنا پڑتا ہے. خیر آپ ابھی جواب گزارش کرنے کا صاحب نے کہا ابھی مقصد یہ ہے, ابھی تک مجھے دیکھیے گا. اب میر انیس کا پورا دیوان تو پڑا ہے, اس کی عزت ہے. اب وہ ادھر دیکھیے, پورے دیوان کی تو عزت ہے, لیکن پورا دیوان جس پبلشر نے بھی چھاپا وہ الگ بات ہے. اگر ایک لائن انیس کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی علی کے پاس تک آ جائے, اس کی شان کچھ اور ہوتی. یہ بے شک انیس کا پورا کلام ہے, لیکن کتاب ہے, یہ انیس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. تو نسلیں بھی اس کی حفاظت کریں گی کہ یہ غالب نے خود لکھا ہے, یہ علامہ اقبال کے دستخط ہیں, یہ جوش ولی آبادی کی تحریر ہے, یہ قائد اعظم کی رائٹنگ ہے. اب شہزادہ کیا, ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک لائن بھی ہو تو اس کی قدر اور ہوتی ہے, پبلشر کا چھاپا ہوا پورا دیوان بھی ہو تو اس کی وہ قدر نہیں ہوتی. اب شہزادہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے بندہ بتائیے گا جو کہتا ہے میں سمجھ کے چپ کر گیا. سب پر ہے خود ناد علی فتح کی کلیم, پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید, کرتے ہیں رن میں وقت وغا ہم لائے شدید, یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید. تو سنیے لکھنؤ کا لہجہ, شہزادہ فرماتا ہے پٹکا پٹکا کمر میں ہے شہ عالی صفات کا, اور تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ मिल के नारे है बड़ी तावीज़ बात। अब 160 बंद हैं, मैंने ढेर सारे छोड़ के एक और निकाला है। मैं चाहता हूँ कि ये आप सुने। तावीज़ बाजुओं पे है, मिंबर कुटना, थोड़े हथी पै के दाद लेना की फायदा है। मैं चाहता हूँ हम सब की रूह इबादत करें। मैं ऐसे बात आपको दूँ, तावीज़ बाजुओं पे है, बाबा के हाथ का। हाय हाय, मिसाल सुनिए, फरमाते हैं कि यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम, क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम, बस में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए। इतना पंजाब नहीं पढ़ता जितना कराची है, जुबान मजमे में पढ़ता हूँ। अब ये फिर 3 दिन के लिए कराची जा रहा हूँ, गुलिस्तान जोहर चोली, सोचा था बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग मजमे में ये शेर पढ़ना है, अगर मेरे मौला को मंजूर है तो यहाँ। मेरे मौला जानते हैं परसों सिर्फ जश्न नहीं पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाह शेर कहना नहीं आता, लकीरें खींच लेता हूँ। परसों बज़्म में मवद्दत की मुशायरा पढ़ के आया हूँ, लबों पर आकर मैंने ये शेर नहीं पढ़ा, यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं पता। अब बारीकी देखिए, शौरा जहाँ मेरे सामने बैठे थे मैंने ये बात नहीं की, शेर में नहीं पढ़ता, मैं खिताबत करता हूँ, लेकिन अब जश्न है तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ। ये देखिएगा, खुदारा खुदारा खुदारा। अब जहाँ कह दिया कि बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, जहाँ वो मर गए पीछे क्या गुंजाइश बचती है, जहाँ उन्हें मार दिया पीछे क्या गुंजाइश बचती है, ये बताएगी खतीब मिंबर सलूनी की औलाद। तुम्हें मारने के बाद हम तुमसे कैसे लड़े। बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, तो फिर सुनो, मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, हम मालिक हयात हैं लाशों से क्या लड़े। इनकी नजर कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप भी इसका लुत्फ लेंगे। हम मालिक के हयात हैं। बकार भाई जिंदगी गुजरी जाकरी करते करते मैं बहुत छोटा हूँ, खुदा गवाह। अभी ये दाढ़ी नहीं उतर रही थी, जो उतरी है, जो उतर रही है। अभी ये भी नहीं उतरी थी, तो जहाँ दुनिया खत्म होती है वहाँ मैंने इमाम हुसैन का नाम ले लिया। और रही बराबर भी दावत नहीं है, अंदर हिस्स नहीं है कि दांत बड़ा कर देगी, ये चोट छोटा करेगी, आपकी खाके पापी नहीं। ये देखिएगा, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, कूफियों शामियों, अंजामे कारज़ार पे कोई नजर भी है। फारसी जुबान में काम को कहते हैं, दुनिया की मेरे नजदीक नफीस तरीन जुबान फारसी है। 2 मोतबर तरीन जुबानें मैंने वहां पे भी कहा था, एक पर्शियन और एक फ्रेंच जुबान। फ्रांसीसी भी तब मोतबर हुई जब वो फारसी में आके मिली। मेरा उर्दू इश्क है, वरना मेरे अंग्रेजी में पढ़ने वाले दोस्त भी यही कहते हैं कि अंग्रेजी भी तब मोतबर हुई जब वो फ्रेंच से मिली, फ्रांसीसी तब मोतबर हुई जब वो फारसी में आके मिली। उर्दू इसलिए इतनी मोतबर है कि इसकी साख में फारसी शामिल है। अंजामे कारज़ार पे कोई, अब ये देखे ना, इस मिस्र की दान में शहर से ना लूं तो मैं किड़ी कर दे सिर मारा। अंजामे कारज़ार पे कोई नजर भी है, क्या शाम के रिसालों में हरफे सहर भी है। अंजामे कारज़ार पे कोई नजर भी है, क्या शाम के रिसालों में, नहीं दिल्ली नहीं, पलट के दाद, क्या शाम के रिसालों में हरफे सहर भी है, सीने अकड़ के तान रहे हो जिगर भी है।
कुछ खबर भी है? अब मैं इसलिए चुप कर गया क्योंकि ये बात मेरी मौजूद मेहमानों से, लड़ने तो आ गए हो तुम्हें, पहले जब हुजूर कह दिया कि बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, वो वाकया याद दिला दिए ज़हन जिसमें सुलहनामा और वो सारा कुछ। अब सुनिए सरकार, एक 100 बार भी खुदा बनने का मौका दे तो अली के पास अस्करी बनूंगा, और 100 छोड़ के करोड़ अली के पास अस्करी भी हो तो इस मिस्र पे बात। लड़ने तो आ गए हो तुम्हें कुछ खबर भी है? फरमाते हैं इस रुख से भी शिकस्त सितम आश्कार है, उस जंग में कलम था यहाँ जुल्फ़िकार। पकड़ा जाऊंगा, भाग के जाने वाला जमाना नहीं है, और जौन के आशिक वैसे बड़े जरूरी है। शहजादा बाबा जबान का मजा लीजिए, उस जंग थक तो नहीं है सर, उस जंग में कलम था यहाँ, लीजिए जिंदगी में पहली बार ये भी ख्याल शुरू, कलम था यहाँ जुल्फ़िकार। शर्म नहीं आती? कुफ्र और निफाक और शिर्क के पैदाइशी गुलाम, शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बद अतवारों का चेहरा, बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबज़ादगाने शाम, अरे सूरज से अंधेरों की औलादें, सूरज का मुकाबला, ये कैमरामैन कैमरा फेर के बंदा बताएं जो हाथ नहीं उठाता, सूरज से लड़ने आए हैं शबज़ादगाने शाम। शर्म नहीं आती? गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, और चिमगादड़ों का दिन में निकलना टाउनशिप में खुद आप लोगों को, हर बंदे को मैं खुद वेलकम करूंगा। कुछ जगह पे ताल्लुक ऐसा होता है कि बंदा नहीं रह पाता, टाउनशिप में 19 मार्च को आइएगा, मैं अली के पास स्क्रीन आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज आइएगा, मेरे मौला आपको सलाम करें। चिमगादड़ों के दिन में निकलना तो देखिए। अच्छा नाराज ना हो तो मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, अगर आप थक न गए हो तो ये नज़्म अब शुरू हो, नज़्म अब शुरू हो तो तुसी मुकड़ बहुत कम पढ़ना है सर जी। मैं आपकी मम्मी जी जागे हो शाह जी, एक फूका मारो, चुप लो ना, मैं यदि शुभ कर दो कि मैं कहना बस मूवी बन फरमाया जागे हो, अब ठीक है, जागे हो शब को डर से के सोए हो शामियों, आंखें तो कह रही हैं कि रोए हो शामियों। जागे हो शब को डर से के सोए हो शामियों, आंखें तो कह रही हैं कि रोए हो शामियों, फरमाया बुज़दिल सफ़ों को सफ में पिरोए हो शामियों, अब तक घुमा के दश्त में खोए हो शामियों, घुमा के दश्त में। ये 5000 मेरी जेब में है, मुझे इसका यकीन है, ये यकीन है, मुझे 5 करोड़ कल मिलेगा, वो फिर भी गुमान है। गुमान करोड़ों का भी हो तो गुमान होता है, यकीन 5 का भी हो तो यकीन होता है। अब तक घुमा के दश्त में, शाह साहब मैं क्या करूं, अब इससे ऊपर दाद भी नहीं होती, लेकिन बातें इससे ऊपर आ रही हैं। अब ये मजमा और कितना बोले, मैं कहता हूँ इस कासा खैरात में मुस्कुराहट नहीं देगी, मैं जब ये बोलेंगे शायद समझ आएगी, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। अब तक घुमा के दश्त में खोए हो शामियों, तुम्हें नहीं पता चला क्या भूल हो गई है, ये समझोगे देर से। अरे जंगल में लड़ने आए हो तुम, वो
آج پوری سوچ میں گیا فرمایا یہ دیکھ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار, یہ دیکھ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار, ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار, اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار, اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے میں تیز ہو رہا ہوں تو آپ بھی تیز ہوئی ہے. اصغر کی اپنی تلوار کی تعریف کر رہے ہیں. تلوار بیسیکلی ہندی کا لفظ ہے, اردو میں تیغ کہتے ہیں. شراب بھی ہندی کا لفظ ہے, اردو میں بولتے ہیں. اب یہ مجھے زبان و بیان کی طرف جانا نہیں ہے, ورنہ سگی بہنوں سے رشتہ ہے یہ اردو اور ہندی میں, یہ کچھ اس طرح کا حساب کتاب ہے. ہندی اور فارسی نہ ہوتی تو شاید اردو جیسے نہ ہوتی. ویسے یہ زبان 118 زبانوں کا مجموعہ ہے. اور یہ تاریخ بھی آپ کو میرے خیال سے غلط بتائی گئی ہے کہ مغلیہ اس پیریڈ میں زبان لشکری زبان بنا دی گئی. لشکر ہمیشہ زبان کو برباد کرتے ہیں, کبھی لشکر زبان کو تہذیب نہیں دیتے. اب نہیں ہے میرا یہ مضمون, لیکن زبان سنیے. یہ دیکھ وہ ہے جو کبھی بھائی اب آپ پڑھیے ذرا پلیز, اپنے آپ کو آزاد کریں. میں شعر پڑھ رہا ہوں اور ہاتھ دونوں اٹھائیے گا. یہ دیکھ وہ ہے جو کبھی کھوتی اور تسی چپ کر دے پے ہو تے میں 5,000 پلے ہوں دیکھ بھی داد لینی پئی. ہوتی نہیں یہ مجھے یہ بابا جی پھر نیا خیال ہے, یہ لکھنوی لہجہ ہے, اللہ کرے لاہور انڈرسٹینڈ کر جائے. یہ دیکھ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار, ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار, اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار. یہ دیکھ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذوالفقار. اب یہ وہ مصرے ایسے ہیں جس کا میرے خیال سے ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں, بہت ماننے والا معتقد ذاکر ہوں, لیکن ممبر سے ہٹ کے تقریباً بہت زیادہ حد تک لبرل ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مصرے کہاں کہاں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. استادانہ کلام ہے, آپ جہاں سیٹ کریں گے یہ زاویے پہ پورے ہوں گے. محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا, قید قفس سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا, اجسام تو وہی ہے لبادہ بدل گیا, شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا. شاید غلام زادوں کا لہجہ میں نے پھر کہا استادانہ کلام ہے, جہاں رکھ کے اپنے کلچر میں سیٹ کریں. آپ کو مصرے جگہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کو دنیا میں ایسے لوگ نظر آئیں گے. شاید غلام زادوں کا بات آپ بزرگوں سے ہے جن کی سفید داڑیاں ہیں, ان سے میں اس بات پہ داد کا طلبگار ہو سکتا ہوں, کیونکہ میرا کہنا ہے کہ ایکسپیرینس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. تجربہ زندگی گزارنے کے بعد آتا ہے, زمانے دیکھنے کے بعد آتا ہے. آپ لوگ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے. بات سے فرماتا ہے شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا تو مفلوج یعنی فالق زدہ مفلوج انگلیوں سے گرا کھولنے لگے اور بزدل بہادروں کی زبان بولنے لگے. قصیدے خان ذاکر ہیں, ادھر مجھے دیکھیے گا, دوسرا مصرع سمجھے گا. پلیز بیٹھیے, پلیز ٹائم نہیں ہے میرے پاس, خدا را. فوج کثیر دیکھ توجہ, فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو. فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, پنجابی تسی کہتے ہو کتی, اردو میں کہتے ہیں گتی. شعر کو بھائی ہنسنا نہیں, لفظ آ رہا ہے. فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, بغض ابو تراب میں کھا رہے ہو تم, خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہیں.
शर्म नहीं आती? क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में? कैसी खलिश छुपी है दिले कीनादार में, मिसरा दिले कीनादार में, हुब्बे बुताने बज़्मे किसी शर के प्यार में, हिज़यान बक रहे हो जुनू के बुखार में। मिंबर छोड़ रहा हूँ जी, नहीं पढ़ रहा हूँ। 160 बंद थे, जितने मैंने पढ़ दिए इस पे राजी रहिएगा। हिज़यान बक रहे हो जुनू के। मिंबर पे कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस वाले लोगों का ज़माना 2023 है। ये देखना, बंदा अभी खड़ा होकर कहे ये बात इसके लुत्फ नहीं आया, मैं मिंबर छोड़ दूँ। हिज़यान बक रहे हो, फरमाया शर्म नहीं आती? कल शबे आशूर अमान नामा लाए थे, जान की अमान दे रहे थे मुझे और हश्मियों को, मेरे चचा अब्बास को, कि तुम लोगों को अमान देते हैं, हुसैन को छोड़ दो, हुसैन हमारे हवाले कर दो, हमें हुसैन चाहिए, तुम लोगों की जान बख्शते हैं, तुम लोगों की रास्ता बनाते हैं, तुम जहाँ चाहो निकल जाओ। तुम मुझे और बाकी हाशमियों को अमान नामा दे रहे थे, हिज़यान पक रहे थे जुनू के बुखार में। हिज़यान, मैं झोली फैला रहा हूँ, मैं